شعر نمبر 4 ہے ناصر قاسمی کا۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن ہم کلام ہونا جس سے بات کی جائے، خاموشی اصل لفظ خاموشی ہے۔ تو بچے یہ خاموشی جو ہے وہ شاعر نے پوئٹک لائسنس کے تحت اس لفظ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ شعراء کرام کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جہاں پر لفظی کمی بیشی ہو، اتار چڑھاؤ کا کوئی مسئلہ ہو، تو وہاں پر وہ الفاظ کو بدل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تو مجھ سے ہم کلام نہیں تو کوئی بات نہیں، تیری خاموشی مجھ سے گفتگو کر رہی ہے۔ یعنی ایک طرف دکھ میں مبتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دکھ کا مداوع خود ہی کرتا ہے۔ تو ناصر قاسمی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو اگر مجھ سے بات نہیں کرتا نہ صحیح، تیری خاموشی میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ اس کے بارے میں مومن نے کیا خوب شعر کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے بات نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سنگ دل زمانہ جو ہے وہ بھی اس میں حائل ہو سکتا ہے۔ محفل میں رقیب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ خود محبوب کی بے پرواہی اور بے نیازی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ بہرکیف وجہ کوئی بھی ہو، صورتحال یہ ہے کہ محبوب چپ ہے، مگر چاہنے والے کے لیے یہ چپ بھی گفتگو ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ محبوب اس کے سامنے ہے اور خاموشی کو تکلم بلیغ کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ اور اس میں چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہے، ایک انداز کلام ہے جو عام الفاظ سے، عام اظہار سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، اب تو یہی زباں میرے مدعا کی ہے۔ جب زبان پر چپ لگ جاتی ہے تو سکوت اشاروں کی شکل میں بولتا اور آنسوؤں کی صورت میں درد دل کہتا ہے۔ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ اس شعر میں دو دوستوں کے درمیان خاموشی یا محبوب اور عاشق کے درمیان خاموشی گفتگو کا ایک دل کھینچ لینے والا دلکش ذریعہ بنی ہوئی۔ بعض اوقات درد دل کی گہرائی اور سوز دل کی تپش کو بیان کرنے کے لیے لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناصر قاسمی اس شعر میں کہتے ہیں، میری داستان اس قدر گداز ہے کہ کوئی اسے سننے کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے میں چپ ہوں اور میری خاموشی ہی کو میری گفتگو سمجھ لیجیے۔ پھر ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ عالم جدائی میں محبوب کا تصور قائم ہے اور محبوب کی خاموشی عاشق سے ہم کلام ہے۔ شعر میں خود کلامی کی کیفیت ہم کلامی بنی ہوئی ہے۔ گویا بول اٹھتی ہے خیالوں میں کسی کی تصویر، ہم جب بھی گزرے ہوئے لمحوں کو صدا دیتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ جی تو کہتے ہیں کہ یاد کے بے نام و نشان جزیرے جو ہیں، ان سے وہ جو مٹ چکے ہیں، جو ختم ہو چکے ہیں، ان سے اے میرے محبوب، اے میرے دوست، تیری آواز آج بھی آ رہی ہے۔ ناصر قاسمی جو ہیں، یہ آپ کو بتایا کہ پنجاب میں امبالہ میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن اور جوانی جو تھی انہوں نے امبالہ ہی میں گزارے۔ وہ 21 سال کے تھے جب ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ہجرت کے دوران پیش آنے والے واقعات، مثلاً شہروں میں ویرانی، اخلاقی اقدار کی پامال، معاشرتی انتشار، بے یقینی کی صورتحال نے ناصر کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ یعنی صورتحال جو تھی وہ گم تھی، اور ہجرت اور اس کی یادیں ناصر کی شاعری میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ ناصر ان گلیوں کو یاد کرتا ہے جہاں ان کا بچپن گزرا، وہ ان لوگوں کے لیے روتا ہے جو اس کے اپنے تھے مگر اس سے بچھڑ چکے۔ ناصر کے اس شعر کا پس منظر بھی ہجرت ہے۔
شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ تو ہم سے بچھڑ چکا ہے، تجھے بچھڑے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تمہاری یادیں ہماری زندگی کا حصہ سرمایہ بن چکی ہیں۔ اداسی اور تنہائی میں یہ یادیں ہمارے دل کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ احمد فراز نے کیا خوب لکھا ہے: مجھ کو دکھ ہے کہ نہ لے جائیں یہ دنیا والے میری دنیا سے خزانہ میری تنہائی کا۔ ناصر یاد کے بے نشان جزیروں میں اپنے تخیل کے سہارے محبوب کی دل نواز صداؤں کو سن رہے ہیں۔ پھیلی ہیں فضاؤں میں اس طرح تیری یادیں، جس سمت نظر اٹھی آواز تیری آئی۔ وہ ماضی جو ناصر کا اپنا تھا، اسے گزرے اتنا عرصہ بیت چکا کہ اب اس کی یادیں پہلے جیسی ہری بھری نہیں رہیں، مگر باوجود اس کے ان یادوں نے ناصر کو گھیر رکھا ہے۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ پھر ابراہیم ذوق نے اپنے دل میں اپنے محبوب کو یوں بٹھائے ہوئے ہیں: کیا حبیب کو مجھ سے جدا فلک نے، نہ کر سکا میرے دل سے غم حبیب جدا۔ شعر نمبر 6 ہے: شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بے چراغ اندھیری شہر کی غیر آباد ویران گلیوں میں اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، زندگی ابھی تک تجھے تلاش کر رہی ہے۔ یعنی پھر وہی ساتھی اور دوست کا غم ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں محبوب زندگی کی طرح موجود ہے، گویا جس طرح سے خون کی طرح جسم کی خون جو ہے وہ شریانوں میں گردش کرتا ہے تو انسانی زندگی رواں دواں ہے، اسی طرح سے ناصر کی دنیا کی رونق محبوب کے دم قدم سے ہے۔ چونکہ محبوب بچھڑ چکا ہے، اس لیے انہیں محبوب کے بغیر سارا شہر ویران لگتا ہے۔ وہ محبوب کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے چلے جانے سے شہر بے چراغ ہو گیا، مگر شاعر نہ تو مایوس ہے، نہ ہی اس نے محبوب کو تلاش کا سفر جو ہے اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، یا اس کی تلاش کا سفر جو ہے اس کو ترک کر دیا۔ وہ خود ہی کہتے ہیں: خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ وہ بوئے گل تھا کہ نغمۂ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ یا پھر اس شعر کا اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا وہ تصور جس کے لیے وہ آگ اور خون کا دریا پار کر کے پاکستان آئے، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ تصور بکھر گیا۔ دھرتی کا بوجھ اٹھانے والے قائدین، لیڈران چل بسے، وہ لوگ جن کے نام سے پاکستان روشن تھا وہ نہ رہے۔ ناصر ایسے ہی کسی رہنما کی تلاش میں ہے جو آئے اور قوم کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالا دے۔ قائدین کے بغیر ملک کی حالت بہت بری ہے۔ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ گیدنوں کے منظر بڑے سہانے معلوم ہوتے ہیں، ماضی ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور ناصر انہی پرانی یادوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناصر ہی کے الفاظ ہیں: رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ۔ اے محبوب، تو مجھ سے جدا ہو گیا، تیرے جانے سے تاریکی بڑھ گئی، تیری وجہ سے گلیوں اور بازاروں میں روشن تھی، تیرے جانے سے وہ گلیاں بے چراغ ہو گئیں، اندھیری ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود زندگی تجھے تلاش کر رہی ہے کیونکہ تمہارے وجود سے روشنی تھی۔ شعر نمبر 7 ہے: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بہت حد تک اداسی ہے شاعر کے لہجے میں، کسی حد تک مایوسی ہے، لیکن اسی مایوسی کو ترک کرتے ہوئے کہیں کہیں ان کے دل میں امید اور تازگی جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ جس طرح سے پہلا شعر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہی آخری شعر جو کہ مقطع بھی ہے،
اس غزل کا، اس میں شاعر نے اچھے مستقبل کی امید دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ہے لَتَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر جو ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شاعر نے بھی اپنا ذاتی تجربہ جو ہے یہاں پر، اور بہت حد تک اپنے آپ کو، اپنے مسلمان ہونے کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ افسردگی اور اداسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں رجائیت بھرا لہجہ، رجائی لہجہ بھی ملتا ہے۔ اور اس شعر میں ناصر پر امید ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ناصر، اگرچہ موجودہ حالات مایوس کن ہیں لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی کافی زندگی باقی ہے، کیونکہ انسان جو ہے سانسوں کی لڑی جب تک جڑی ہوئی ہے تب تک وہ یوں ہی خواہش پہ خواہش باندھے جاتا ہے، اور آگے سے آگے چلتے ہوئے اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے ابھی پڑی ہے، امید ہے اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ ناصر کے اپنے ہی الفاظ ہیں، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی۔ شاعر کٹھن حالات میں بھی پر امید ہے، وہ کہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج اگر کڑی دھوپ ہے تو کل ٹھنڈی چھاؤں بھی ہمیں میسر آئے گی۔ آج اگر ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، قائدین خود غرض ہو چکے ہیں، عوام کی حالت بری ہے، تو پریشان مت ہو، زندگی نام ہی نشیب و فراز کا ہے، اتار چڑھاؤ کا ہے، اس بگڑی ہوئی قوم کو اچھے رہنما مل جائیں گے، اچھا وقت آئے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ناصر کا اپنا ہی کہنا ہے، پھر کسی صبح طرب کا جادو، پردۂ شب سے ہویدا ہوگا۔ ناصر کاظمی کا محبوب وہ عظیم قائد ہے، یعنی وہ لیڈر ہے جس کی قیادت میں آزادی کا سفر طے ہوا۔ شاعر کو اب بھی اس کی تلاش ہے جس کے جانے سے ویرانی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بانی پاکستان کا انتقال ہو گیا اور وہ مقاصد پورے نہ ہو سکے جن کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ قوم میں مایوسی پیدا ہو گئی کیونکہ ایسا رہنما نظر نہیں آ رہا تھا جو قوم کو کشتی کے کنارے تک لے جانے کی ہمت رکھتا۔ اس وجہ سے پاکستانیوں کی، ان لوگوں کی زندگیاں غم و الم سے بھر گئیں، تکلیف سے لبریز ہو گئیں۔ ناصر خود کو اور دوسروں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے اور اچھا وقت جو ہے وہ عنقریب ہے۔ تو یوں طالبات، یہ غزل نمبر 1 تھی ناصر کاظمی کی، جس کو آپ نے سنا۔ مجھے امید ہے کہ بہت حد تک آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے۔ آپ اس کو بار بار سنیں، اور اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ العزیز غزل نمبر 2 اور اس کے مشقی سوالات جو ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔